بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عزت اور سکون چاہتے ہو تو یہ بات یاد رکھیں، راز کو محفوظ رکھنا ذہنی سکون اور طاقت کا باعث بنتی ہے۔ چاہے آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا خاندان پر کتنا بھی اعتماد کریں، لیکن انہیں اپنے راز کے بارے میں سب کچھ نہ بتائیں۔ خواب اور ارادے ہر کسی سے نہیں بتانے چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5۔ بہترین انتقام دراصل انتقام نہ لینا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے پر توانائی ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی میں آگے بڑھیں۔ آپ کی کامیابی سب سے بڑا انتقام ہے۔ یاد رکھیں، لوگوں کے بارے میں یہ حقیقت مد نظر رکھیں کہ جب آپ درست ہوتے ہیں تو کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن جب آپ غلط ہوتے ہیں تو کوئی بھولتا نہیں۔ اگر آپ صحیح لمحے یا فرصت کا انتظار کرتے رہیں گے تو آپ پوری زندگی ضائع کر دیں گے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مشکل راستوں کی منزلیں حسین ہوا کرتی ہیں۔ آپ کی آرام دہ زندگی آپ کے خوابوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے: تکیہ، خوشبو، دودھ۔ ناظرین گرامی، بدن میں خون کی کمی ہو تو کدو کا سالن کھاؤ۔ اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہو تو پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ ناظرین، انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ گے تو آپ کی ہڈیوں کو طاقت ملے گی۔ صبح نہار میں کھجور کھانے سے بدن سے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھاؤ گے تو زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، دل کو سکون صرف 2 چیزوں میں ہی مل سکتا ہے: نماز میں اور صدقہ میں۔ دودھ کبھی بھی خالی پیٹ نہ پئیں، قبض ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مسکراہٹ دماغی تناؤ کو کم کرتا ہے۔ مسکراہٹ انسان کو کئی قسم کی اعصابی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ روزانہ صرف 45 منٹ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ 90% کم ہو جاتا ہے۔ چٹنی میں سرکہ شامل کریں، چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ ناظرین، سفید زیرے کا استعمال کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور یہ جگر کی اصلاح کے لیے بھی مفید ہے۔ ناظرین گرامی، صبح نہار میں آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے اور دل کے دورے سے محفوظ رہتا ہے۔ جامن کھانے سے جسم پر کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ اگر اچانک بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سنگترا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے میں کھیرا بطور سلاد استعمال کریں، اس سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے۔ ناظرین، اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت بخش دی جائے گی سوائے ان کے جو گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ ناظرین، نیند کی گولیاں زیادہ نہ کھائیں، ورنہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلغوزے کھانے والے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ ناظرین، جو انسان زیادہ پانی پیتا ہے اس کے گردے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ بادام کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں واضح طور پر کمی آتی ہے۔ اگر آپ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھایا کریں: کھیرا، لیموں اور بند گوبھی کے پتے۔ گھٹنوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مالش کریں۔ کھانے میں روز کھیرے کا استعمال کریں، پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھلنے لگے گی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ دبلے پن کے شکار ہو اور وزن بڑھانا چاہتے ہو
تو ابلے ہوئے آلو اور چاولوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہیں تو غصہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو آدھا گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں، نیند جلدی آ جائے گی۔ ناظرین، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا نیند پورا نہ ہونے کی نشانی ہے۔ دوسروں کے گناہوں کو فاش کرنا سخت منع ہے۔ ناظرین گرامی، حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ صحیح مسلم۔ ناظرین، ازدواجی زندگی کی تفصیلات کسی سے بیان کرنا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرے اور پھر اس کا راز فاش کرے۔ صحیح مسلم۔ ناظرین، جن بچوں کا ہاضمہ خراب رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ اسب گول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے نظام ہاضمہ کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کا استعمال ضرور کریں۔ ہری مرچ خون کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیمو جسم کی چربی کو کم کرنے میں معاون ہے اور پیٹ میں گرمی نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، کدو کے بیج کے فوائد اور خصوصیات۔ کدو کے بیج زنک کا خزانہ ہے۔ زنک کی موجودگی مدافعتی نظام کو بہتر بناتی ہے۔ یہ بیج پروٹین فراہم کرتے ہیں جو جسمانی توانائی بڑھاتے ہیں۔ کدو کے بیجوں میں موجود میگنیشیم اور زنک ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کی وجہ سے آپ کی جلد کو چمکدار اور صحت مند بناتے ہیں۔ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے بھوک کم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وزن کم کرنے میں معاون ہے۔ یہ کدو کے بیج کولیسٹرول کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ ان کدو کے بیجوں میں موجود زنک بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ اس میں آئرن کی موجودگی خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ کدو کے بیج زخموں کے بھرنے کے عمل کو تیز کرتے ہیں۔ خواتین کے ہارمونل مسائل کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ ناظرین، کدو کے بیج بلڈ شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری امت کے دلوں میں آنے والے وسوسوں پر مواخذہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ نکالیں۔ صحیح بخاری۔ مچھلی کا تیل ٹھنڈے پانی میں پائے جانے والی مختلف اقسام کی مچھلیوں سے بنایا جاتا ہے۔ اس تیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں۔ اومیگا 3 ویسے تو کئی چیزوں میں موجود ہوتے ہیں، مگر مچھلی کے تیل سے بآسانی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ کیپسول کی شکل میں آسانی سے میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں۔ اومیگا 3 ہمارے جسم کو فٹ رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے۔ باڈی بلڈر حضرات بھی اس تیل کو استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، مچھلی کا تیل ہمارے بالوں، دل، جلد اور دوسرے کئی اعضاء کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ عورتوں کو ہر روز 410 ملی گرام اومیگا 3 کی ضرورت ہوتی ہے اور مردوں کو 610 ملی گرام درکار ہوتا ہے۔ مچھلی کا تیل ذہن کو تیز کرتا ہے۔ طالب علم اور ذہنی کام کرنے والوں اور باقی سب بھی مچھلی کے کیپسول کھائیں تو ان کی ذہنی کارکردگی بڑھ سکتی ہے۔ جھریاں ختم کرتا ہے۔ مچھلی کے تیل کے استعمال سے جلد پر پڑنے والی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جلد پر لگانے سے خارش، چنبل، داغ دھبے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا دور کرتا ہے۔ ناظرین، موٹاپے میں ورزش کے ساتھ مچھلی کے تیل کا استعمال اچھے فوائد کا حامل ہے جو موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دل کے امراض میں مفید ہے۔ یہ دل کی بیماری خصوصاً دل کی تنگ نالیوں کو کھولتا ہے۔ اس کے علاوہ
یہ کولیسٹرول کے لیول کو بھی کم کرتا ہے اور دل کے دورے سے بچاتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ زیتون کا تیل اور مچھلی کا تیل استعمال کرنے سے بال بہت کم گرتے ہیں، بال گھنے ہو جاتے ہیں، سر میں خشکی نہیں ہوتی اور بے جان بالوں میں جان آ جاتی ہے۔ کیپسول کھائیں اور زیتون کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں، ذہنی دباؤ سے نجات دیتا ہے۔ مچھلی کا تیل پریشانی اور بے چینی کو بھی دور کرتا ہے، اس میں ایسے غذائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو ذہن پر خوشگوار اثر ڈالتے ہیں، اس سے ڈپریشن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ آنکھوں کے لیے مفید ہے، یہ آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت مفید ہے۔ مچھلی کے تیل کے استعمال سے آنکھوں پر اچھا اثر پڑتا ہے، نظر جلد کمزور نہیں ہوتی اور آنکھوں کے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ہڈیوں کی کمزوری دور کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل ہڈیوں کی تقریباً تمام بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ اگر مچھلی کا تیل باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے اور درد ختم کرنے والی دواؤں کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ ناظرین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کریم کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی احسان کرے تو شکریہ کیسے ادا کریں؟ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ملاحظہ فرمائیے، جو تم سے بھلائی کے ساتھ پیش آئے تو اسے اچھا بدلہ دو، اور اگر تم اس کی اطاعت نہ رکھو تو اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کا بدلہ چکا دیا۔ ناظرین، جس کے ساتھ بھلائی کی گئی ہو اور اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرن کہا تو وہ ثنا کو پہنچ گئے۔ ناظرین گرامی، جسے کوئی چیز عطا کی گئی اگر وہ استطاعت رکھے تو اس کا بدلہ دے، اگر استطاعت نہ ہو تو اس کی تعریف کر دے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا اور جس نے اسے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ ان لوگوں کو شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے جو 8 گھنٹوں کی نیند پورا نہیں کرتے۔ ناظرین، کھیرے کا رس پینے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے، چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کرو۔ کھجور کھانے سے آپ کی قوت باہ کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگیں ان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے اور چھوٹی الائچی چبا لے، انشاءاللہ آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دار چینی کا قہوہ پینے سے فالتو چربی تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ کلونجی کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد فوری دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ وہ ایک برتن میں دودھ لے کر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ میں دائیں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمانے کے بعد مجھے فرمایا کہ اب پینے کا حق تیرا ہے، ہاں اگر تو باخوشی قبول کر لے تو خالد کو ترجیح دے دے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس خوردہ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف نمبر لینے والے نہ ہوں بلکہ حقائق پر غور کرنے والے، بڑے مسائل حل کرنے والے ہوں تو انہیں سوال کرنے دیں۔ جب وہ پوچھیں کیوں تو انہیں ڈانٹنے کی بجائے محبت سے کہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ وہ جملہ ہے جو ان کے ذہن کو جگا دے گا۔ فوری جواب دینے کی بجائے سوچنے کا وقت دیا جائے۔ کہانیوں کے بعد پوچھا جائے اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس بات سے بچے کے تخیل کو پر لگ جاتے ہیں اور بچے کے دماغ میں روشنی کے
درواہ ہوتے ہیں۔ یہ اسکول کہیں باہر نہیں، یہ آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے انداز گفتگو، آپ کے رویے اور سوالات کو برداشت کرنے کے ضرب سے۔ آئیں ہم اپنے گھروں کو ایسا مدرسہ بنا سکیں جہاں سوال کرنا پہلا سبق ہو اور جواب وہ بچہ خود تلاش کرے، شوق اور شعور کے ساتھ۔ اس دنیا کی ایک سانس آخرت کی 1000 سانسوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس ایک سانس کے ذریعے ہم توبہ کر کے سارے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس ایک سانس کے ذریعے نیکی کر کے ہم اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ایک سانس میں درود پاک پڑھ کر 10 نیکیاں کما سکتے ہیں، 10 گناہ معاف کروا سکتے ہیں، 10 درجات بلند کروا سکتے ہیں۔ اس ایک سانس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ کر ہم جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں۔ اس ایک سانس میں ہم گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سانس ٹوٹ گئی اور ہم موت کے رستے قبر کی سیڑھی اتر گئے تو یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ پھر ہم چاہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، مگر تب مہلت نہیں دی جائے گی، اس لیے ہم ابھی زندہ ہیں۔ یہ وقت سرکشی نہیں، مقام شکر ہے۔ زندگی میں کسی کے ساتھ بھی تعلقات اسی وقت خوبصورت ہو سکتے ہیں جب اس میں درگزر کا معاملہ ہو، خلاف مزاج باتیں برداشت کرنے کا معاملہ، ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھنے کا معاملہ، کمزوریوں پر درگزر کرنے کا معاملہ۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون ہو، خلوص ہو اور محبت ہو، تحمل مزاجی ہو، تو پھر زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پیچھے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، آگے دیکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ مختصر سا جملہ ہمیں ماضی کی نعمتوں پر شکر اور مستقبل کے لیے توکل کا درس دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، موسم گرما میں پیشاب کی جلن اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے گرما کا استعمال کریں۔ آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے لیمو کے چھلکے پیس کر اس میں زیتون کا تیل ملائیں اور سر پر لیپ کریں۔ اگر نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر ناریل کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچ شہد کھا لیں۔ شوگر کا بہترین نسخہ، 3 مہینے کے اندر اندر شوگر سے مکمل نجات مل جاتی ہے۔ درکار اجزاء: کلونجی 300 گرام، میتھی دانہ 300 گرام، برگ نیم 250 گرام، تخم جامن 250 گرام، گڑ مار بوٹی 3 کلو اور پانی 6 کلو۔ ترکیب تیاری: گڑ مار بوٹی 3 کلو لے کر اچھی طرح صاف کر لیں، بعد میں 6 کلو پانی ڈال کر 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور آگ پر رکھ کر ابلنے دیں۔ ناظرین، جب پانی 2 کلو رہ جائے تو باقی تمام ادویات کا صفوف بنا کر پانی میں شامل کر لیں اور خشک کر لیں۔ مقدار خوراک: 500 ملی گرام والا کیپسول صبح اور شام پانی کے ساتھ۔ جیسے جیسے شوگر نارمل ہوتی جائے دوا کی مقدار کم کر لیں، یعنی اس کو 250 ملی گرام تک لے آئیں۔ ناظرین گرامی، شوگر کو تیسرے دن چیک کرائیں، اس سے شوگر بہت جلد کم ہو جاتی ہے۔ اور مریض کو کھانے کے لیے گندم کی بجائے مکئی کی روٹی دیں۔ اور احتیاط: ناظرین، چینی کا استعمال، میٹھی چیزوں کا استعمال اور چکنائی کا استعمال نہ کریں۔ روزانہ ورزش کریں، صبح اور شام ایک ٹائم منتخب کر لیں، کم از کم 1 کلومیٹر ضرور چلنا ہے۔ اگر ورزش زیادہ ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین گرامی، اگر بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنا چاہتے ہیں تو جامن پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے قبل بچوں کو پلائیں۔ یہ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اللہ کو جو رنگ آپ پر اچھا لگا اللہ نے وہی آپ کو دیا، جو قد دینا تھا وہی دیا۔ آپ بس کہا کریں، تنقید کرنے والوں کو
صبغۃ اللہ کہ یہ میرے اللہ کا رنگ ہے، اور دوسری بات اللہ تو چہرے دیکھتا بھی نہیں، دل دیکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، میدا کے زخم، ورم اور السر کا پہلی خوراک سے آرام۔ معالج کے مشورے کے ساتھ اس نسخہ کو بنائیں اور اس کے جو رزلٹ ہیں انشاءاللہ پہلے دن سے آپ کے سامنے ہوں گے۔ اگر اصلی اور ایک نمبر اجزاء کے ساتھ یہ نسخہ بنایا جائے تو آج تک کوئی بھی ایک ایسا مریض نہیں ہے جس مریض کو شفا نہ ملی ہو۔ آزمائش کریں، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اور جو پرانے میدے کے مریض ہیں، طرح طرح کے ادویات استعمال کر چکے ہیں، وہ ایک بار ضرور آزمائیں۔ درکار اجزاء: سونف 50 گرام، گوند کیکر 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، رال اصلی 50 گرام۔ ترکیب تیاری: تمام اجزاء اصلی اور معیاری لے کر خوب باریک پیس لیں اور آپس میں مکس کر کے کسی ڈبی میں محفوظ رکھیں۔ ہر غذا سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا چمچ پانی کے ساتھ لینی ہے۔ انشاءاللہ السر، زخم اور ورم میدا کے مریضوں کو پہلی خوراک اثر دکھائے گی۔ میں نے ایک بہت خوبصورت قول پڑھا تھا، ناظرین آپ لوگوں کو دنیا میں سب کچھ سکھا سکتے ہو سوائے وفاداری، احساس، اصول اور اخلاق کے۔ پہلے اس قول کا مطلب اور اس کی گہرائی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کا سامنا کیا تو تب جا کر اس کا مطلب پوری طرح سمجھ آیا۔ یہ صحیح ہے کہ یہ چیزیں انسان کے خون میں ہوتی ہیں، انہیں سکھایا نہیں جا سکتا۔ آپ کسی کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ وفادار ہو یا احساس کرے۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کوئی شکایت جائز نہیں ہوتی، سو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ ہم چپ چاپ چلے جاتے ہیں، نہ کوئی شکایت کرتے ہیں، نہ کسی کو الزام دیتے ہیں، اور نہ ہی الوداع کہتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، لیکن جب آپ محسوس کریں کہ آپ کی اچھائی ان کے لیے بوجھ بن چکی ہے تو خاموشی سے انہیں اپنے دل، دماغ اور زندگی سے بغیر کسی تلخی یا بحث کے نکال دیں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کے ایک لفظ کے بھی مستحق نہیں ہوتے۔ جزاک اللہ۔